حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن معاویہ کا رشتہ کیا تھا؟ بہت ہی زبردست معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 576 عیسوی یعنی عام الفیل کے واقعے سے تقریباً 6 سال بعد مکہ میں طائف کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی 10 اصحاب میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کل 8 شادیاں کیں، جن میں 4 بیویوں سے آپ کے 9 بچے تھے۔ ان میں سب سے نمایاں آپ کے 4 بیٹے تھے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کے حصے میں پیغمبر آخر الزماں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں، اور اب تک کی تمام تاریخی روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ تاریخ انسانی کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اس کے نکاح میں کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئی ہیں۔ آپ قریش کے ایک انتہائی مالدار انسان تھے۔ آپ کتنے مالدار تھے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پانی کا مسئلہ درپیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غنی تھے، جس کی وجہ سے آپ کو غنی کا خطاب ملا، آپ غنی تھے، آپ نے ایک یہودی سے 20,000 درہم کے عوض ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ 20,000 درہم اس دور کی ایک خطیر رقم تھی جو شاید ہی اس وقت اسلام قبول کرنے والے کسی مسلمان کے پاس تھی۔ آپ کی اسی سخاوت کی وجہ سے آپ کو بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غنی کا خطاب، غنی کا لقب عطا ہوا۔ آپ کے والد محترم عفان بن ابو العاص تھے، جو کہ 6 صدی عیسوی میں عرب کے ایک مایہ ناز مالدار تاجر تھے، جن کے سینکڑوں قافلے عرب سے باہر مختلف ملکوں میں بھی تجارت کی غرض سے آیا جایا کرتے تھے۔ آپ کے والد ہی ان قافلوں کی نگرانی کرتے تھے، اور پھر اسی طرح جب وہ ایک تجارتی سفر پر تھے تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یوں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی عمر میں ہی ایک وسیع تر کاروبار کے مالک بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ابو العاص بنی امیہ تھے، اور ابو العاص کے 3 بیٹے عفان، الحکم، مغیرہ تھے، یعنی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ یوں بنتا ہے: حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن، یہ امیہ وہی ہیں جن سے خاندان بنو امیہ کی بنیاد پڑی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان بنو امیہ کی ایک اہم ترین شاخ کا حصہ تھے، اور اسی خاندان بنو امیہ کی ایک شاخ سے بد کردار یزید پلید کا تعلق ہے، جس نے حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا تھا۔ حکم اور مغیرہ آپ کے سکے چاچا ہیں۔ جب ان کو اپنے بھتیجے کے اسلام قبول کرنے کے بارے علم ہوا تو انہوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کو کچی کھال میں لپیٹ کر آپ پر تشدد کرواتے کہ کسی طرح آپ اسلام سے متنفر ہو کر
دوبارہ مشرکانہ زندگی یعنی وہ زندگی جس پہ اس کے چاچا کام کر رہے تھے اس پہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور پھر ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کرنا گوارا کیا، لیکن اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو ترک کرنا قبول نہ کیا، حتیٰ کہ آپ کو اپنا آبائی وطن چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہاں ایک اور بات ہم اپنے دوستوں کو واضح کرتے چلیں کہ مروان جو آپ کے دور حکومت میں آپ کا مشیر خاص تھا، وہ آپ کے سکے چاچا الحکم کا بیٹا تھا۔ اس لحاظ سے آپ کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ ابو العاص کے 3 بیٹوں کے علاوہ 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک کا نام صفیہ تھا، جس کی شادی حضرت ابو سفیان سے ہوئی تھی، جن میں سے ان کی ایک بیٹی ام حبیبہ پیدا ہوئی۔ یہ وہی ام حبیبہ ہیں جنہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نکاح میں آنے کا بھی شرف حاصل ہوا، یعنی ام حبیبہ بھی رشتے کے اعتبار سے حضرت عثمان کی بچی زاد بہن تھیں۔ اگر بنو امیہ کے سب سے اہم اور حکمران خاندان کی بات کریں تو اس خاندان کا جد امجد حرب ابن امید تھا، جو کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جد امجد ابو العاص کا سکا بھائی تھا، اور حرب بن امیہ کی وجہ شہرت اس کا بیٹا سغرگ یعنی ابو سفیان بن حرب تھے، یعنی امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا اور ابو سفیان بن حرب کے دادا ایک ہی شخص یعنی امیہ بن عبد شمس تھے۔ حضرت ابو سفیان نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے تک آپ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ آپ حضرت امیر معاویہ کے والد اور یزید پلید کے دادا تھے۔ دوستو، اب ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا کہ امیہ بن عبد شمس کے ایک بیٹے نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن حکم کا خاندان نکلتا ہے، اور دوسرے بیٹے سے حضرت معاویہ کا خاندان نکلتا ہے، اور یہ بھی بنو امیہ ہی کہلاتے ہیں، جو تقریباً ایک مدت تک حکمرانی میں رہے، لیکن بنو امیہ کی وجہ شہرت ابو سفیان بن حرب سے شروع ہوئی اور یزید پلید پر آ کر عروج کو پہنچی۔ اگر ان کے شجرہ کو مزید غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ مروان بن حکم اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا زاد بھائی تھے، اور ان کی اولادیں بھی آپس میں کزنز ہی تھیں۔ اس لحاظ سے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید پلید کے چچا بھی لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر آخری بات یہ کہی تھی، اے عثمان! سوچیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر کیا وہ آخری بات کہی تھی؟ اب یہ آپ کو میں بتانے کو جا رہا ہوں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، اور اگر منافقین آپ سے اس قمیص کو اتارنے کا ارادہ کریں تو اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ پھر آپ ایسا کیا کہ ہم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ بات آپ سے کہاں رہی؟ فرمانے لگی، خدا کی قسم میں اسے بھول گئی، مجھے یاد نہیں رہی۔ راوی مزید بیان کرتے ہیں، میں نے اس سے متعلق حضرت معاویہ بن ابو سفیان کو اطلاع دی تو آپ نے میری بتائی ہوئی بات کو پسند نہ کیا، اور ایک خط امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھ بھیجا کہ آپ
مجھے یہ حدیث لے کر سوال کریں۔ پس ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ خط ملا تو آپ نے اس حدیث کو تحریر کروایا اور خط حضرت معاویہ کو ارسال کر دیا۔ یہ روایت حدیث اور تاریخ کی متعدد کتب میں ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ سامعین، آگے زبردست باتیں آ رہی ہیں جن سے امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ مورخین و محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس قمیص کا ذکر فرمایا اس سے مراد خلافت ہے، اور جسے آپ نے اختیار کیے رکھا اور باوجود آپ کو گھر میں بند کر کے اذیتیں دی گئیں اور اس پر خلافت کو چھوڑ دینے کے لیے ہر کنڈے استعمال کیے گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کرنا بہتر سمجھا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے انحراف کیا جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص اتارنے کے سوا ہر مطالبہ پورا کر رہے تھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اس زمن میں امام طبرانی علیہ الرحمہ نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت کچھ یوں بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر فرمایا، اے عثمان، بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ آپ اس قمیص کو اتار پھینکیں، پس آپ نے اسے اتارنا نہیں، اور قسم با خدا اگر آپ نے اسے اتار دیا تو آپ جنت کو نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے۔ حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، یہ روایت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے اور اس کے متن کی عبارت میں غرابت پائی جاتی ہے۔ دوستو، پہلے بیان کردہ روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا غور فرمائیں۔ وہ فتنہ پرور گروہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی امیر المومنین جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے ان کو محصور کیا اور آپ پر سب سے پہلے انہوں نے پانی جو ہے اس کو بند کر دیا اور طرح طرح کے ظلم ڈھائے، اور پھر حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہوئے دردناک طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے آپ کو شہید کر دیا۔ وہ کس چیز کے پیچھے تھے؟ وہ ایسا کر کے کس کو خوش کرنا چاہتے تھے؟ جب کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر آخری سانس تک ڈٹے رہے۔ ان بدبختوں نے نہ صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا بلکہ وفات کے بعد آپ کے جسم عطر کی بھی بے حرمتی کرتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے وہ تمام لوگ جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ناحق میں ملوث تھے، وہ اپنی زندگی میں ہی عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ تبھی تو کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو انہوں نے دیکھا پھر وہ کس طرح نشان عبرت جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ چنانچہ انہی لوگوں میں سے ایک شخص کا عبرت ناک واقعہ حافظ ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، ایک نبینہ شخص بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعا کر رہا تھا، اے میرے اللہ، تو مجھے معاف کر دے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ بنی راہب سے تعلق رکھنے والے ایک شیخ وہاں موجود تھے، اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس شخص کے اس جملے پر حیرت کا اظہار کیا، اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے شخص، کیا تو ایسا کہتا ہے؟ اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا؟ وہ کہنے لگا، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے،
اس شیخ نے پوچھا بتاؤ تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو یہاں بھی تمہیں معاف ہوتا نظر نہیں آتا؟ ہر انسان کو اپنے کیے کا بہت بہتر پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ایسا گناہ کر دیا تھا کہ اسے نظر آ رہا تھا کہ جتنے مرضی وہ حج عمرے کر لے یہاں پر بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ جب امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو میں نے اور میرے ساتھی نے ارادہ کیا کہ ہم ان کے منہ پر تھپڑ ماریں گے، بے شک وہ مر چکے ہیں۔ بس ہم یہ پختہ ارادہ کیے ان کے گھر داخل ہو گئے۔ ہم نے گھر داخل ہوتے ہی دیکھا کہ آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر گود میں لیے رو رہی ہے۔ ہم نے جاتے ہی اسے کہا ان کا چہرہ کھولو، ہم ان پر تھپڑ ماریں گے۔ وہ کہنے لگے کیا تم اس پر راضی نہیں جو ان کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معاف کرے۔ دیکھیں کس طرح کی صورتحال جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرا ساتھی شرما کر اپنے مطالبے سے ہٹ گیا اور واپس لوٹ گیا، لیکن میری بدقسمتی کہ مجھ پر ان کا بھوت سوار تھا۔ میں نے زبردستی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور اپنی انا کی تسکین کی خاطر ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں یوں ہی ان کے منہ پر تھپڑ مار کر واپس پلٹا تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بدبخت تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ سکا دے اور تجھے اندھا کر دے اور تیرا گناہ معاف نہ کرے۔ وہ شخص کہنے لگا اس نے مزید اس آدمی سے کہا وہ کہ میں ابھی دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ بے جان ہو گئے، میری آنکھوں کی روشنی زائل ہونے لگی۔ اب جب کہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول ہو چکی تو تیسری کے قبول ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ اس شخص کو اتنا پتہ تھا کہ جو میں نے کیا یہ بہت غلط کیا اور جو اب میری حالت ہے یہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دونوں دعائیں جو تھیں جو انہوں نے کی تھیں وہ قبول ہو چکی ہیں، تو تیسری بھی قبول ہونے میں مجھے اب کوئی شک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں نے اس شخص کا ہاتھ دیکھا تو وہ عود کی سوکھی لکڑی کی طرح خشک ہو چکا تھا۔ ناظرین یہ وہی امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی شہادت کی خبر خود سرور کائنات اللہ کے آخری نبی ہم جن کے امتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں دے دی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق عمر و عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اود پہاڑ پر تشریف لے گئے تو اود پہاڑ کو لرزنے لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اود پہاڑ کو حکم فرمایا اے اود ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ بس اود پہاڑ لرزنا بند ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث سے مبارکہ کی روح سے آپ شہید ہیں اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت خاص میں ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک اونٹنی بطور سوار کی ہدیہ دی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے علی تو مجھے بتا یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑے باادب طریقے سے بڑے مؤدبانہ طریقے سے عرض کی یہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے موقع پر اچھے حمزلہ بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یاد رکھتے تھے۔ دور عثمانی میں ولی طائف نے چکور و کچھ اور شکار کردہ پرندوں سے
امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرتکلف دعوت کی۔ آپ کو یہ پرتکلف دعوت دے کر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یاد آگے۔ آپ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان سے فرمایا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، لہٰذا یہ شکار ان لوگوں کو کھلا دیں جو محرم نہیں، اس لیے محرم کے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اس واقعے سے سامعین، ناظرین، حاضرین، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کس قدر انس اور محبت تھی۔ جرنیل اسلام حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علاقے سے فاتح ہو کر مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب مدینہ والوں کو 3,000 درہم بھجوائے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 3,000 درہم بھجوائے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عامر سے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ علی کے ساتھ یہ سلوک آپ نے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 20,000 درہم اور کچھ دیگر تحائف بھیجے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔